بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بدر اسلام کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے جو 27 رمضان بمطابق 2 ہجری کو مکہ مکرمہ کے قریب بدر نامی مقام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی اور اس کا اثر بہت دور تک محسوس کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگ بدر سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے حقوق کی بازیابی اور اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اسی دوران مکہ کے قریشوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی اور معاشی محاذ کھول دیا۔ ایک قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کیا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ قریش کی فوج میں ہزاروں افراد شامل تھے جن کے پاس مکمل جنگی سامان، گھوڑے اور اونٹ تھے، اور وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حفاظتی طور پر تیار کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں صرف 313 مسلمان تھے، جن میں چند گھوڑے اور اونٹ تھے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کا لشکر جو ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل تھا، ان کے پاس مکمل فوجی ساز و سامان بھی تھا۔ 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجیں بدر کے مقام پر آمنے سامنے آئی۔ مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو متحد اور ہمت دلائی۔ مسلمانوں نے میدان میں اپنی صفوں کو مضبوط کیا اور اللہ سے مدد کی دعا کی۔ قریش کی فوج نے مسلمانوں کے خلاف طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ان کے پاس زیادہ تعداد میں فوج تھی اور ہتھیار بھی تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مضبوط جنگجوؤں کو آگے رکھ کر حملہ کیا۔ جنگ کا آغاز قریش کی فوج نے کیا تھا۔ ابتدائی طور پر دونوں طرف سے شدید پتھروں اور تیروں کا استعمال کیا گیا۔ قریش کی فوج نے اپنے جنگجوؤں کے ذریعے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں کامیابی سے روکا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے قریش کے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سپہ سالاروں کو لڑائی کے دوران حکمت عملی دینے کی ہدایت کی۔ جنگ میں مسلمان ایمانی جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے سخت اور طاقتور ترین حملے کیے گئے، جس سے قریش کو سخت نقصان پہنچا۔ جنگ کے دوران کئی اہم مقابلے ہوئے جن میں قریش کے اہم رہنماؤں سمیت جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ اور اس کے ساتھ دیگر بڑے قریشی رہنماؤں کا قتل ہوا۔ ان کی ہلاکت مسلمانوں کے لیے اہم فتح کا سبب بنی۔ جنگ کے آخر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قریش کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس جنگ میں قریش کے 70 افراد مارے گئے تھے، جن میں ان کے اہم ترین رہنما بھی شامل تھے، اور 70 کے قریب افراد قیدی بنا دیے گئے، جبکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے قریش کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔ ابو سفیان اور قریش کی قیادت کے لوگ ان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے فدیہ دینے پر راضی تھے اور انہوں نے اپنے کچھ قیدی رہا کروا لیے، جبکہ باقی قیدیوں کو بعد میں اسلام کی تعلیم دینے کا وعدہ کیا گیا۔ جنگ بدر نہ صرف مسلمانوں کی فتح کے طور پر یاد کی جاتی ہے، بلکہ اس کی سیاسی، مذہبی اور سماجی اہمیت بھی ہے۔ جنگ بدر نے یہ ثابت کیا کہ ایمان اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی کم ہو۔ قریش کی اہم قیادت کی ہلاکت نے انہیں بڑا دھچکا پہنچایا اور ان کی طاقت کو کم کر دیا۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا اثر رسوخ بڑھا اور انہیں سیاسی سطح پر ایک طاقتور جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ جنگ بدر ایک تاریخی موڑ تھا جس نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں اپنی طاقت اور ایمان کے ساتھ ایک نئی شناخت دی تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔